बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है फैज़ आम और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। आज नाजरीन हमने जो मौजू इंतखाब किया है वो है दौलत, और इस सिलसिले में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मेरे दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब और जनाब मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब। तो जनाब, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे जहन में चंद एक सवाल है। दौलत के बगैर यूं तो पूरी कायनात तरक्की नहीं कर सकती। इसका पूरी कायनात का जो निज़ाम है वो दौलत की वजह से चल रहा है, लेकिन दौलत को, पैसे को बने हुए तकरीबन 3500 साल हुए हैं, और ये दुनिया चूँकि काफ़ी कदीम है और जो इससे पिछला जो अरसा है वो बग़ैर दौलत के इस दुनिया में चलता रहा है। वल्लाह आलम उस वक्त लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले चंद लोग इस मसले पर गौर करते थे कि इंसानों में जो तनाज़ा होता है इसको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी चीज़ बना दी जाए कि हर चीज़ की कीमत मुकर्रर हो जाए। तो पैसा बनाने वालों ने इस कोशिश में ये पैसा ईजाद किया कि दुनिया से तनाज़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरी समझ में जो बात आती है, दुनिया में सबसे बड़ा तनाज़ा जो है वो पैसा ही है। अब उन लोगों ने ये पैसा इसलिए ईजाद किया कि लोगों को कीमत मुकर्रर करने में परेशानी होती थी। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को गंदम की ज़रूरत है तो वो चावल दे के गंदम ले लेता था, और किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो तेल दे के चावल ले लेता था। जो दुनिया में ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो चीज़ों के बदले में ली जाती थी। बाद में अंग्रेज़ों ने इसका नाम बार्टर सिस्टम रखा। तो कायनात ऐसी चल रही थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पैसे का अमल दखल नहीं है, और पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ लोग चीज़ के बदले चीज़ ले। कपड़े सीने वाले को उसको दूध दे देते हैं, घी दे देते हैं, वो कपड़े सी देता है। ये एबटाबाद से आगे चले जाए, पहाड़ी इलाके में ये सिलसिला है। लेकिन पैसा जब दुनिया में आया और ईजाद हुआ और पैसे ने इस दुनिया को अपनी गिरफ्त में किया, तो महसूस ये हुआ कि एक इब्लीस अल्लाह ताला ने बना के ज़मीन पर छोड़ा इंसानों के इम्तिहान के लिए, और एक इब्लीस इंसानों ने खुद ईजाद कर लिया जिसको पैसा कहते हैं। और आज कायनात के अंदर जितने जुर्म और गुनाह और जितनी बेज़ाब्तगियाँ हैं वो पैसे की वजह से हैं। अगर हम अपने मुल्क की सारी बुराइयों को देखें तो बुनियादी तौर पे इसमें पैसा ही कार फरमा है। तो पैसे के सिलसिले में मौलाना मुश्ताक साहब से थोड़ी सी राय लेंगे। जी, आपके ख्याल में पैसे का दीन के हवाले से किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए और किस तरह कमाना चाहिए? शुक्रिया फराजी साहब, बहुत ही अहम मौजू है। कदीम ज़माने की बात आपने की कि चीज़ों के ज़रिए तबादला होता था। तबादला माल बिल माल इसको कहते थे। हाँ जी। असल में बुनियादी चीज़ जो है वो माल है। माल है, रुपया, पैसा, माल और दौलत, सोना चांदी, ज़र ज़मीन। जी दुरुस्त है। ये चीज़, इसकी बड़ी अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में। जी दुरुस्त। इसके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुहाल है। जी दुरुस्त है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इंसान की फितरत के अंदर माल की मोहब्बत डाल दी है। जी दुरुस्त है। और माल का हुसूल ये भी इंसान की फितरत के अंदर, इसका जज्बा अल्लाह ने डाल दिया है। जी, अल्लाह ने डाला, बिल्कुल। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई पहलू उसका बुरा होता है, कोई पहलू अच्छा होता है। जी दुरुस्त है। तो रुपया, पैसा या माल दौलत, माल बड़ी एक जामे इस्तिलाह है। ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का। जी जी दुरुस्त है। जो मैल इसका मादा है, मैल उर्दू वाला मैल नहीं, बल्कि अरबी किसी चीज़ की तरफ मायल होना, किसी चीज़ की तरफ आदमी का रुझान होना। तो माल दौलत या रुपया, पैसा, सोना चांदी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनकी तरफ इंसान मायल होता है, इनके अंदर एक कशिश मौजूद है, और इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी भी इन्हीं से पूरी होती हैं। लिहाजा इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये बुरा है फ़ी नफ्सी ही, ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है। ठीक बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, और अल्लाह ने इसको अपने फ़ज़ल के तौर पर ही कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है। मसलन
سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو چکے تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. درست ہے. تو بنیادی طور پر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، لہٰذا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق حاصل کرنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق اسے خرچ کرنا، یہ بنیادی چیز ہے. یہ بنیادی چیز، یہیں سے خیر و شر کا جو معیار ہے وہ قائم ہوتا ہے. جی درست. اگر آپ مال کو صحیح طریقے سے کماتے ہیں اور صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے خیر ہے. خیر ہے. اگر آپ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا جائز طریقے سے حاصل کرنے کے بعد اسے خرچ ناجائز طریقے سے کرتے ہیں تو پھر اس سے شر پیدا ہوتا ہے. تو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جتنی خرابیاں ہیں دنیا کے اندر وہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ نے اختلافات کا حوالہ دیا کہ لوگوں کے اندر نفرت اور فساد اس میں رونما ہوتا تھا، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے ایک ایسی چیز پیسہ ایجاد ہوا کہ جس کے ذریعے سے ہر شخص کے حقوق جو ہیں متعین ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا حق جو ہے وہ متعین کر دیا ہے، لوگوں کے حقوق متعین ہیں، اور جب ان حقوق کو ادا کرے گا ہر شخص تو پھر اس سے امن پیدا ہوگا، اس سے محبت پیدا ہوگی. تو انفاق خرچ کرنا لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا، یہ ہے بنیادی چیز کہ جب اس کے مطابق خرچ کیا جائے گا تو پھر اس سے شر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اس سے امن پیدا ہوگا اور محبت پیدا ہوگی. اس موضوع کو اس لیے انتخاب کیا گیا کہ بنانے والے نے یہ سوچ کر پیسہ بنایا کہ اس سے دنیا میں امن ہوگا. چونکہ پہلے لوگ اس بات پہ تنازع کرتے تھے کہ یہ میرے والی چیز، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے جی چنے کی دال دے دیں اور ماش کی لے لیں. وہ کہتا ہے جی ماش کی دال تو بڑی محنت سے پیدا ہوتی ہے اور چنے کی دال چونکہ موٹی ہے، اس کا وزن زیادہ ہے اور یہ آسانی سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ تنازع چلتے تھے دنیا میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. یہ میں نے کسی جگہ پڑھا. تو پھر پیسہ بنا دیا گیا کہ گویا انسانوں کے اندر سے تنازع ختم کیا گیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو تنازع ختم کیا گیا تو ایک بہت بڑا تنازع لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور تمام تر جھگڑے، تمام تر فساد، تمام تر دنیا میں جتنا بھی بے چینیاں ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہیں. اور ہمارے ہاں جس طریقے سے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کس طرح چوری ہے، کس طرح ڈاکے ہیں. میں چند ایک باتیں آگے چل کے بیان کروں گا کہ کیسے لوگ پیسے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ پیسے ہی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جی سکندر صاحب، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے پیسے کے سلسلے میں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو پیسے کی ہی ضرورت ہے. ٹھیک بات ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑا ہوتا ہے اس کو تعلیم و تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی آپ استاد رکھیں گے، اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی پیسہ اس کو ادا کریں گے، کوئی تنخواہ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں. پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لباس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو چلنے پھرنے میں ہر جگہ پیسے کی ضرورت. پیسے کی اہمیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک بات. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پیسہ ابھی ایجاد ہوا، دراصل تو یہ مال کی بات جیسے مشتاق صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شروع سے ہی ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو یہ مال اس کے ساتھ ہی ہے. چاہے وہ شروع میں اس کے پاس اس کی کوئی ذرا بختر ہوگی یا اس کا کوئی کھانے پینے کا تھوڑا سٹاک ہوگا، ٹھیک بات ہے، وہ اس شکل میں یہ مال ایک رہا ہے. ہاں. اور انسان کی فطرت میں کیونکہ کچھ لالچ کا عنصر بھی بہت ہے، اس لالچ کے عنصر میں پھر لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے رہے. ٹھیک ہے. جھگڑے بڑی بڑی جنگیں اختیار کر گئے. جب لوگ بڑھ گئے، انسان پھیل گیا، بالکل ٹھیک ہے، تو جنگوں میں لوگوں نے مارنا شروع کیا مال کی خاطر، پیسے کی خاطر. لوگوں کے قبضے کرنے شروع کیے انہوں نے، اور علاقوں پہ قبضے کرنے شروع کیے مال کی خاطر. ٹھیک بات. لیکن مال کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے صحیح طریقے سے بھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی. ہاں، مال کے بغیر تو اب بالکل بیکار ہے نا جی. ٹھیک بات ہے. بس بات وہیں پہ آتی ہے کہ مال کا حصول کیسے ہو. خرابی ادھر سے شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ صحیح طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں، محنت سے، کاروبار سے، تجارت سے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، ادھر تک معاملہ ٹھیک رہتا ہے. جو ہی انسان
اس کو حاصل کرنے میں ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے تو وہاں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے، فساد پڑتا ہے، ٹھیک اور فساد کی وجہ سے اس دنیا میں پھر ہر آدمی اس فساد میں شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، انہوں نے دوسروں کے علاقوں پہ قبضے کیے، ہاں جی انہوں نے قوموں کو مارا، جی درست ہے، انہوں نے گردنیں اڑا دیں لوگوں کی، درست ہے، درست، انہوں نے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ صحیح بات۔ یہ مال دراصل ایک فتنے کی شکل اختیار کر گیا۔ آج جو محسوس ہوتا ہے دنیا میں، آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری انسانیت، ٹوٹل ساری انسانیت پیسے کی غلام ہو چکی ہے، پیسے اور پہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں پیسے کی غلامی سے انسان باہر نکلے گا کیسے۔ اسی لیے ہم اس موضوع پر آج گفتگو کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے یہ جو آخرت بھی سوارے گا۔ بندے کی نجات کا ذریعہ بھی پیسہ ہی پیسہ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کے لیے حکم بھی دیا کہ تم خرچ کہاں کرتے ہو؟ ہاں ٹھیک بات ہے، کیا تم انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہو؟ ٹھیک بات، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو؟ ٹھیک بات ہے، کسی کی گردن چھڑاتے ہو؟ ٹھیک بات، کسی کو مساکین کو کھانا کھلاتے ہو؟ ٹھیک، یہاں تک بھی کہا گیا ٹھیک کہ مساکین کو کھانا کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے، غریبوں کا امداد کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ٹھیک، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو وہاں پہ کے خاندان میں جو لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا اس مشکل دور میں گزارا مشکل ہوتا ہے، ان کی امداد کرتے ہو، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ اس طرح اس کو جب خرچ کرنے کا طریقہ آتا ہے، اس میں سکندر صاحب ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہیں سے اس بات کو دوبارہ شروع کریں، ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔